امام شارانی کے کلام میں جو تکفیر سے متعلق اہم نکات ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو وہ یہ اصول ہے جو اہل سنت اس کو عام طور پر بیان کرتے ہیں، اس کے حوالے سے گفتگو شروع کرتے ہیں۔ لا نکفر احدا من اہل القبلۃ بذنب، کسی گناہ کی وجہ سے ہم اہل قبلہ میں سے کسی کی تکفیر نہیں کرتے۔ اس سے وہ اصول یہ اخذ کرتے ہیں کہ شہادتین کے اقرار کی وجہ سے جن کو شارع نے دین اسلام میں داخل شمار کیا ہے، تو جب تک وہ شہادتین کا انکار نہ کریں ان کو اس سے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایک بنیادی تفہیم ہے۔ پھر اس کو وہ جو افتراق امت سے متعلق روایت ہے، اس کا ایک دوسرا ورژن ان کو کہیں سے مل گیا، تو عام طور پر اس کا ورژن اور پیش کیا جاتا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو 73 فرقے ہوں گے ان میں سے سارے آگ میں جائیں گے، ایک بچے گا اور وہ جنت میں جائے گا۔ ان کو ایک دوسرا ورژن اس کا مل گیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ کلھا فی الجنہ الا واحدہ، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے اور وہ سارے جنت میں جائیں گے، صرف ہلاک جو ہے وہ ان میں سے ایک۔ تو اس کی تشریح کرتے ہیں کہ جو ایک ہیں یہ اصل میں زنادقہ ہے، زندیق ہیں، جو اصل میں دل سے مسلمان ہیں ہی نہیں، ظاہراً وہ انہوں نے لبادہ اوڑھ لیا ہے، اصل میں ان کے عقائد وہی کافرانہ ہے، تو ان کو جہنم میں جانا چاہیے۔ پھر وہ بات کرتے ہیں کہ یہ جو 72-73 فرقے ہیں تو ان کو ہم 6 بڑے کیٹیگریز میں بانٹ سکتے۔ یا تو وہ مشبہہ ہوں گے، یعنی بذات باری تعالیٰ کو وہ تشبیہی انداز میں سمجھتے ہوں، یا معطلہ ہوں گے، یعنی تنزیہ میں یہ مشبہہ کے بالکل مخالف ہے، تنزیہ میں اتنے آگے چلے جائیں کہ وہ اللہ کی صفات کو ہی یعنی معطل کرتے ہیں، تو کئی گروہ اس میں ہوں گے۔ پھر یا جبریہ اور قدریہ ہوں گے، یا انسان کو بالکل ہی مجبور مانتے ہوں گے، اور یا سرے سے تقدیر کا انکار کرتے ہوں گے کہ سب کچھ انسان ہی کے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ اور پھر یا وہ دوسرے ایک اور تقسیم یہ ہوگی کہ یا وہ رافضہ ہوں گے یا خوارج ہوں گے، یا حضرت علی کی محبت میں غلوب کرنے والے ہوں گے یا ان کی مخالفت میں غلوب کرنے والے۔ تو یہ اگر 6 ہیں، ہر 6 میں سے اگر آپ 12 نکالیں، یہ انہوں نے بڑا کیلکولیشن کی ہے کہ سب میں برابر بانٹے جائیں، تو 6 ہو گئے اصول، اور 12 ہر ایک میں ہو گئے، تو یہ ہو گئے 72۔ ٹھیک ہے، اور ان سب کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ سارے جنت میں جائیں گے، اس لیے کسی کی بھی تکفیر کا ہمیں اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تو ہو گئے جو شہادتین کے اقرار کرنے والے۔ تو اب مکذبین یعنی کفر کیا ہے، تو اہل کفر کو بھی وہ 3-4 حصوں میں بانٹتے ہیں۔ ایک یہود اور نصارہ کی تکذیب ہے، جو اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باقی انبیاء کو مانتے ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، تو ان کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ پھر ان سے آگے بڑھ کر ایک گروہ ہے جو سرے سے نبوت کو ہی نہیں مانتا، فراہمہ اور سمنیہ وغیرہ، ان کا قرآن کریم علم کلام میں ان کے ساتھ لمبی گفتگو ہوتی ہے، وہ نبوت کو نہیں مانتے۔ اور نبوت کو نہیں مانتے تو ان میں کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبوت کچھ نہیں ہوتی اور انبیاء جتنے بھی ہیں یہ سارے بس ایسے ہی تکذیب کرتے ہیں۔ انہیں میں سے دہریہ بھی ہوتے ہیں، دہریہ کو بھی آپ اسی میں شمار کر سکتے ہیں، جو نہ نبوت کو مانتے ہیں نہ خدا کو مانتے ہیں۔ اسی ضمن میں یہ شمار کرتے ہیں باطنیہ کو۔ یہ ملاحدہ تعلیمیہ کی جو اصطلاح ہے وہ اسلامی کلام میں باطنیہ کے لیے استعمال ہوتی ہے، تعلیمیہ۔ وہ تعلیمیہ ان کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی یعنی جو امام ہے جو اللہ کا نمائندہ ہے، جس کا ہر زمانے میں موجود ہونا ضروری ہے، تو اصل میں وہ جو بتائے گا، تعلیم دے گا، اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ یہاں تک کہ جو قرآن ہے اس کے ظاہر سے بھی ہم جو سمجھیں گے وہ کوئی اس کا اعتبار نہیں، قرآن کا بھی جو مطلب امام کے ذریعے سے ہمیں پہنچے گا تو یہ ملاحدہ تعلیمیہ ہے، تو ان کو بھی یہ مکذبین میں شمار کرتے ہیں۔ اور اس لیے کہ بظاہر تو وہ مانتے ہیں کہ ہاں رسول ہے اور قرآن ہے، لیکن اس میں امام کو درمیان میں شامل کر کے اور سب کچھ امام پر منحصر کر کے یہ اصل میں گویا رسول کی تکذیب بھی ایک طرح سے کرتے۔ اس طرح کچھ کرامتہ وغیرہ یہ بھی ہیں جو ہم ذکر پڑھتے ہیں نا کہ کرامتات ہے جو یعنی باطنیہ کا ایک گروہ ہے، تو وہ شرائع کا بھی انکار کرتے ہیں۔ جو تعلیمیہ ہیں اسماعیلیہ یا بعض دوسرے،
ان میں سے ایک خاص گروہ تھا جو شرائع کا بھی انکار کرتا، تو ان کے یہاں یعنی بنات امہات ان سے بھی نکاح جو ہے وہ جائز۔ پھر ایک تیسری نوع ہے یہ فلاسفہ، یعنی جو منکرین نبوت تو نہیں فلاسفہ، لیکن وہ انبیاء کو مانتے ہیں کہ وہ انبیاء ہوتے ہیں، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ انبیاء اصل میں جو کچھ باتیں بتاتے ہیں کہ یہ شرائع ہیں اور منکر نکیر ہوتے ہیں اور حشر ہوگا اور نشر ہوگا، تو اصل میں یہ عام لوگوں کی ذہنی سطح کے لحاظ سے اور ان کی مصلحت کے لحاظ سے کچھ باتیں ان کو بتا دیتے ہیں، حقیقت میں یہ چیزیں ہوتی نہیں ہیں یا اس طرح نہیں ہوتی، حقائق کچھ اور ہیں، ان کو وہ اس انداز میں عام لوگوں کی ذہنی سطح کے لحاظ سے ایک تمثیلی سے اسلوب میں بیان کر دیتے۔ تو یہ اس لیے کافر ہیں کہ اصل میں یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جو چیز حقیقت میں نہیں ہوتی انبیاء لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے اور تسلی کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کو یہ جھوٹ ان پر جائز قرار دیتے ہیں، تو اس سے تو نبوت کا پورا دروازہ ہی بند ہو جائے۔ اسی میں حلولیہ، بہت سے لوگ جو خدا کا حلول مانتے ہیں کسی بھی شخصیت میں، تو یہ بھی ان میں سے۔ اور چوتھی جو نوع ہے جس کے بارے میں کفر کی یا انکار کی بات کی جا سکتی ہے، یہ گروہ ہیں جن کے بارے میں شارانی کی اصل یہاں پر گفتگو ہے کہ جو رسول کی تصدیق کرتے ہیں، رسول نے جو کہا پر حق ہے، لیکن رسول سے جو تعلیمات وارد ہوئی ہیں ان کی تعویل میں یا ان کی مراد طے کرنے میں یہ غلطی کرتے ہیں، تو یہ اہل قبلہ میں سے۔ تو یہ سارے جو گروہ ہیں معتزلہ، روافض، خوارج، مشبہہ وغیرہ، یہ اس چوتھی نوع میں۔ تو پہلے تین گروہ جو ہیں وہ تو شارانی کہتے ہیں کہ ان کے کفر میں کوئی شک نہیں، لیکن جو چوتھا گروہ ہے جو تعویل میں یعنی مراد طے کرنے میں غلطی سے ہوتے ہیں، تو ان کے بارے میں ائمہ کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ ان کی تعویل دیکھنی پڑے گی، اگر تعویل اتنی باطل اور بعید ہو کہ حد تکذیب کو پہنچتی ہو پھر ہم تکفیر کریں گے، اگر نہ ہوتی ہو تو تکفیر نہیں کریں گے۔ لیکن ایک دوسرا گروہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، یہ تعویل ان کی اتنی بعید کیوں نہ ہو اور باطل کیوں نہ ہو، لیکن ان کو ہم ان کی تکفیر نہیں کریں گے، ان کو شمار ہی کریں گے۔